يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہودیوں کا گروہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے چند سوالات کیے اور کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کا ہمیں جواب دیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہتا ہے آج پوچھ لو، مگر اس کے بدلے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اللہ کو اور اپنے رسول جس کو تم مانتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر میں ان کے جوابات صحیح دیتا ہوں تو تم ایمان قبول کرو گے۔ تو انہوں نے اس کی حامی بھری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو۔ تو پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کن چیزوں کو اپنے آپ کے اوپر حرام کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ارق النساء کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے تھے اور انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہوتا ہوں تو میں اپنی سب سے محبوب غذا کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کروں گا۔ تو جب آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اس منت کے نتیجے میں ترک کیا۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہو کہ کیا میں نے جو کہا سچ کہا؟ تو یہودیوں نے کہا جی آپ نے ٹھیک فرمایا۔ تو دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ نطفے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کیسے پیدا ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مرد کا نطفہ عورت کے نطفے کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب لڑکی کا یعنی عورت کا نطفہ مرد کے نطفے کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے ان سے کہا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو بتاؤ جو میں نے تم سے کہا وہ ٹھیک کہا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب انہوں نے تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر رکھا، وہ یہ تھا کہ نبی امی کی نشانی بتائیں اور اس کے اوپر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ تو آپ نے کہا نبی امی کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کا دل جاگتا ہے اور اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ میرے دوست ہیں وہ وحی لے کر آتے ہیں۔ اس کے اوپر وہ یہودیوں کا گروپ جو بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا آپ کا پہلا سوال تو بالکل ٹھیک ہے لیکن دوسرے سوال کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے مطابق ان کے دشمن تھے اور وہ سختی اور خون ریزی کے فرشتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، اگر آپ کے اوپر حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نرمی کے اور رحمت کے فرشتے ہیں۔ جس کے اوپر یہ ساری بحث کو تکمیل کر کے وہ وہاں سے چلے گئے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہوئے۔ بالکل اسی طرح سے ملتی جلتی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ اس وقت یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی آپ کی خدمت کے اندر چند سوال اسی طرح رکھے جن کا آپ نے اسی طرح ان کو جواب دیا، لیکن کیونکہ ان کی قسمت کے اندر اسلام تھا انہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن کہا کہ آپ اس وقت تک یہودیوں کو مت بتائیے گا جب تک میں خود ان کے سامنے ظاہر نہ ہو جاؤں۔
تو اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ تم عبداللہ بن سلام کو کیسا جانتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ وہ نیک خاندان کا فرد ہے اور ایک بہت عمدہ اسکالر، یعنی ایک دین کو جاننے والا ہے اور بہت عمدہ حسب نسب ہے اس کا۔ تو آپ نے کہا تو پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو کیا تم سب اسلام قبول کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ اسلام کیوں قبول کریں گے، وہ مسلمان کیوں ہوں گے؟ اس کے اوپر عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام وہاں سے نکلتے ہیں جو کہ پردے کے پیچھے تھے، اور انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ساتھ ہی اس گروپ نے کیا کہنا شروع کیا کہ یہ تو ہے ہی گھٹیا نسل کا، یہ تو ہے ہی گھٹیا خاندان کا، یہ تو ہے ہی جھوٹا، یہ تو ہے ہی فریبی۔ تو دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور میں خود اس کا دشمن۔ تو اس سے پہلے کہ اس کی مزید تفسیر ہم کریں تو آئیں ان آیات کو ہم سمجھتے ہیں۔ کل کا مطلب کہہ دیجئے، من کا مطلب جو، کانا ہوا، ادو دشمن کو کہتے ہیں، کن کا دشمن؟ ادو لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہوا، فَإِنَّهُ بے شک وہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، نزلہ علی قلبک، جو نازل کرتے ہیں کس کو؟ قرآن کو آپ کے دل کے اوپر۔ قلب کا مطلب دل، کا مطلب آپ کے، علا کا مطلب پر، جو آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں قرآن کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اذن کا مطلب مرضی، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما، جو کہ تصدیق کرتی ہے، بین یدیہ، جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں، وہدم، اور یہ ہدایت ہے، وہدم و بشرا، اور بشرا ہے، خبر دینے والی ہے، کن کے لیے؟ خوشخبری دینے والی ہے، للمؤمنین، مؤمنین کے لیے۔ اور 98 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا، جو ہوا، عدوًا، کس کا عدو ہوا؟ دشمن ہوا، عدوًا للہ، اللہ کا دشمن ہوا، وملائکتہ، اور فرشتوں کا دشمن ہوا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہوا، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا، فإن اللہ، بے شک اللہ، عدو للکافرین، خود دشمن ہوئے کن کے؟ للکافرین، کافروں کے۔ دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو یاد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے اور اس کی تمام مخلوقات جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ انسان کو یاد کرنا شروع کر دیتی ہیں، مراد اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان کے کام کی آسانیوں کے اندر لگ جاتی ہیں۔ آپ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ جانتے ہو، اس کو اپنا جانتے ہو، اللہ آپ کو اپنا بنا لیتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسولوں کو جب آپ دشمن جانتے ہو، چاہے آپ اللہ کے اوپر ایمان کیوں نہیں رکھتے، جیسے کہ یہ یہودی تھے، یہ تو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو تم کیونکہ دشمن جانتے ہو لہٰذا تم مجھے دشمن جانتے ہو اور میں خود تمہارا دشمن ہوں۔ دیکھیں دوستو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اپنی مخلوقات سے کس قدر محبت کرتے ہیں، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، اور پھر وہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ چاہے پہلے میری شریعت کے مطابق چل رہے تھے یا نہیں چل رہے تھے، اگر انہوں نے انکار کیا بعد میں آنے والے کسی رسول کا تو پھر میں ان کا دشمن ہوں۔ لہٰذا دوستو ان قرآن کی آیات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا
اور ان کو جاننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کے اوپر چلیں. اگلی آیات تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي